پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ڈیلی میل کی خبر کے خلاف جو شہباز شریف صاحب عدالت میں گئے تھے اس کی کل سماعت ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو نتائج ہیں وہ اپنی اپنی مرضی کے یا اپنے اپنے انداز میں اخذ کر لیے گئے ہیں. مثال کے طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ کا اس پر ایک موقف ہے کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, پہلی ہی سماعت سے انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا ہے. شہزاد اکبر صاحب کا انہوں نے وہ بھی ایک نتیجے پر پہنچے ہیں. شبلی فراز صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اپوزیشن کو یعنی مسلم لیگ نون کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جیت ہوئی ہے اور حکومت کا خیال ہے کہ ابھی ان کی جیت نہیں ہوئی ہے اور وقت سے پہلے مٹھائی بانٹنے کے عادی ہیں. ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا پہلی ہی سماعت سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اور کیا صحیح لگ رہا ہے فریقین کو کہ ان کے حق میں معاملہ جا رہا ہے. دوسرا, ہم لانگ مارچ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کل کی تھی, باقی گفتگو آج کریں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس کے اہداف کیا ہیں, کیا لانگ مارچ کا ارادہ کسی اہداف کے تحت کیا گیا یعنی ہدف بھی رکھا گیا ہے کچھ, اور اگر رکھا گیا ہے تو کیا ہے. اس پر گفتگو کریں گے. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ موجود ہوں گی, ان سے ہم مختلف چیزوں پر بات چیت کریں گے. میرے ساتھ ایاز خان صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ایاز خان صاحب. افتخار احمد صاحب موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ارشاد احمد عارف صاحب ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ کیا دعویٰ کر رہی ہیں, اس کے حوالے سے سن لیجئے. کورٹ کے اندر جج صاحب نے کہا کہ جو آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جو 3 آپ نے الزامات لگائے ہیں بنیادی, اور انہوں نے کہا کہ جو عام ریڈر ہے اس سٹوری کا UK میں, اس سے شہباز شریف صاحب ڈیفیم ہوتے ہیں, جبکہ سٹوری کے اندر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو ان ایلیگیشنز کو ثابت کرتا ہو. جب ڈیفیمیشن چیز لیول 1 لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ثبوت نہیں سٹوری میں, کسی قسم کا کوئی ایویڈنس عدالت میں نہیں, اس لیے لیول 1 کی ہائیسٹ ڈیفیمیشن ہوئی ہے. اب شبلی فراز صاحب کیا کہہ رہے تھے, ذرا یہ بھی سن لیجئے. اپوزیشن کا ہمیشہ یہی ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ بات کو سمجھنے سے پہلے مٹھائیاں بانٹ دیتے ہیں. بنیادی طور پہ ایک کیس لانچ ہوا ہے جس میں کہ ہم پہلے کہتے ہیں کہ جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ سیٹ ہوتے ہیں, ایشوز کو فریم کیا جاتا ہے. تو یہ تو پہلی پیشی ہوئی, تو ہم نے کبھی کسی بھی عدالت میں نہیں دیکھا کہ فیصلہ ہوتا ہو اس پہ نہ کوئی فیصلہ دیا گیا ہے نہ اس پہ کوئی کامنٹ کیا گیا ہے. ایشوز فریم ہوئے ہیں, وہ خوشیاں منا رہے ہیں, جو ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں اپنی کنوینئنس کے مطابق. آگے چلے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا. افتخار احمد صاحب, کیا پہلی سماعت سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کوئی کہ یہ کس کس کے حق میں تھا؟ کیونکہ اگر جج صاحب کو, جو مریم صاحبہ نے کہا کہ, اور جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے جو کہا ہے کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے, تو کوئی بھی شخص الزام لگانے والے سے یہی پوچھتا ہے, کوئی بھی جج کسی بھی سماعت میں کسی بھی کیس میں یہی پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے جو کہا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. تو اس سے یہ فیور تو ہوتی بھی شاید شو نہیں ہوتی. آپ کی کیا رائے ہے سر؟ میری تو کوئی رائے نہیں ہے. جب کیس کا فائنل ڈیسیژن آئے گا تو پھر میں کچھ کہہ سکوں گا. ابھی تو پہلا مرحلہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے, ایشو فریم ہوں گے اور پھر ان ایشوز کے بارے میں جواب دیا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. بہت ابتدائی فیز میں دونوں فریقین تمام ملکی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی گیمکس کھیل رہے ہیں, روز کھیلتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں. جی اوریہ صاحب. دیکھیں, ڈیفیمیشن کے کیس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, اور 3 چیزیں آپ کو جو بندہ کیس کرتا ہے اس کو ثابت کرنی ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی عزت ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی عزت ڈیفیم ہوئی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈیفیم کرنے والا جو ہے وہ کون ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ لا کا, میں ویسے لا گریجویٹ بات کر رہا ہوں, یہ لا میں الٹ کیس ہے. یہ ہمیشہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. نور جہاں جس وقت عدالت میں گئی تھی اور نظر محمد والے کیس کے اوپر, تو وہاں پر وکلاء نے ان کو یہی کہا تھا کہ پہلے تو الٹی سیدھی ایک اداکارہ کے بارے میں تو پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ وہ اداکارہ ہیں, پھر اس کے بعد ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی معاشرے میں کس طرح کی عزت ہے اس طرح. تو اصل میں بنیادی یہ فیصلہ ہوا ہے اس کیس میں, میں جو ابھی اسی کو پڑھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی بحیثیت چیف منسٹر اور بحیثیت ایک پولیٹیشین عزت ہے.
یہ فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک. اس کے بعد کیا اس عزت کو نقصان پہنچا ہے, یہ فیصلہ آگے ہونا ہے جا کے. ٹھیک ہے. اور عزت تو ظاہر بات ہے, ایک آدمی ایک پالیٹیشین ہے, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے. یہ فیصلہ یہ کون کہتا ہے کہ ان کی عزت نہیں ہے؟ اب اس میں ہر بند اپنے اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتا ہے, کرنے دیں. میں پاکستان کا مسئلہ پتہ کیا ہے, پاکستان میں روڈیمنٹری لیول پہ جو مرضی آپ رگیٹ دیں سارا کچھ, تو یہ بیسیکلی کوئی بھی کنٹیمپٹ کا لا دنیا کے کسی جگہ پہ جو بندہ قانون جو فائل کرتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میری عزت جو تھی اس کو داغ لگا ہے. یہ چیز ہے. صحیح ہے. ایاسا صاحب, بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایشوز نہیں ہیں اور ہم نے بس کچھ نہ کچھ کرنا. آپ دیکھیں سارا دن اس پہ پریس کانفرنسز ہوتی رہیں. شبلی فراز صاحب بھی بولے, صاحب جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے بڑی لمبی بات چیت کی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑی لمبی بات چیت کی اس معاملے پر کہ جی کسی کے حق میں کوئی چیز ثابت ہو گئی ہے. حالانکہ ریئل ایشوز بہت سارے ہیں جس پر پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں. تو ہماری سیاست, ابھی افتخار صاحب کی بات سن لیں, اوریہ صاحب کی سن لیں, اس پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا پہلی سماعت کے بعد, لیکن بہت کچھ کہا گیا آج. نہیں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. وہ مٹھائیوں کے تانے شروع ہو گئے ہیں اور اردو میں فیصلہ جب آئے گا اس طرح کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, ظاہر ہے آج تو یہ ہوا ہے, لیکن ایک کریڈٹ تو آپ شہباز شریف صاحب کو دیں کیونکہ بہت سی سٹوریز چھپی ہیں وہاں برطانیہ میں شریف خاندان کے حوالے سے. پینٹ ہاؤس پائریٹس تک چھپا, لیکن آج تک انہوں نے کبھی اس کو چیلنج نہیں کیا. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ڈیفامیشن کا ایک سوٹ فائل کیا. دس از ویری گڈ. کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب, تبھی انہوں نے کیا. اور شاید اسی لیے پی ایم ایل این نے یہ پریمپٹ کیا ہے کہ یہ تو کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا جس طرح کی ابتدائی. لیکن بات ٹھیک ہے, ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, ابھی یہ چلے گا کیس, اور اس کے بعد پھر جب فائنل اس پہ فیصلہ آئے گا اس میں ہم بہتر تبصرہ کر سکیں گے. لیکن اتنا کریڈٹ بہرحال شہباز شریف صاحب کو دیں کہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی ارشاد صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اچھا شہباز شریف صاحب نے بھی یہ جو چیلنج کیا ہے یہ جب خبر آئی تھی اس وقت نہیں کیا تھا, یہ کافی عرصے کے بعد کیا ہے, کئی ہفتوں کے بعد کیا ہے. اور اس دوران وہ صاحب جو ہیں ڈیوڈ روز جو ہیں وہ بار بار چیلنج کرتے تھے, ٹویٹس کرتے تھے, کہتے تھے کہ جناب والا آئیں نا عدالت میں, مجھے عدالت میں گھسیٹیں نا, مجھے اس کے بارے میں کچھ کہیں نا, صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا کہ جی یہ جھوٹی سٹوری ہے, غلط سٹوری ہے, میں اسٹینڈ کروں گا. اب اس میں جو دیکھنا ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا وہ سٹوری جو چھپی ہے ڈیلی میل کی اپنی شہرت کیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سٹوری جس شخص نے چھاپی ہے, جو صحافی چھاپنے والا ہے اور جس ادارے نے چھاپی ہے, کیا انہوں نے ایسے ہی صرف مفروضے پر چھاپ دی ہے یا یہ سوچ کر چھاپ دی ہے کہ شریف خاندان چونکہ فلاں کیسز میں وہ عدالت لے کے نہیں گیا, جب فلاں سٹوری چھپی, پاناما پیپر چھپے, کچھ بھی نہیں کیا, تو اس مفروضے پر انہوں نے یہ چھاپ دی, یا ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ثبوت موجود ہیں جو انہوں نے الزام تو بڑا سیریس لگایا ہے نا کہ جی زلزلہ زدگان کے لیے جو برطانیہ کی طرف سے امداد آئی تھی, جو برطانوی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا, وہ شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا ہے ذاتی مقاصد کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے, اور اس سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. تو اتنا سیریس الزام اگر شہباز شریف صاحب چپ کر جاتے, اس پہ خاموش رہتے, تو شہباز شریف صاحب کا یہ معاملہ رہا ہے نواز شریف صاحب کے برعکس کے وہ ہمیشہ لیکن اس پر وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ ایک تو یہ امداد ایرا کو آتی تھی, دوسرا یہ زلزلہ 2005 میں آیا تھا, میں 2012 کی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ امداد تو جب بھی آئی ہو, اصل تو یہ ہے کہ امداد خرچ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر وہ زلزلے زدگان کے معاملے 5 میں سیٹل تو نہیں ہو گئے تھے نا, وہ تو ابھی ایرا بھی موجود ہے, اور وہ لوگ جو زلزلہ زدگان ہیں وہ ابھی بھی رو پیٹ رہے ہیں, تو یہ تو ہو جاتا ہے. لیکن اصل اب امتحان ڈیلی میل کا بھی ہے اور امتحان شہباز شریف صاحب کے ہے کہ انہوں نے جھٹلانا ہے اس بات کو کہ یہ سٹوری بالکل فیبریکیٹڈ ہے, یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے, بیس لیس ہے. اور پہلی سماج سے اگر یہ مفروضہ قائم کر لیا جائے کہ جی وہ بری ہو گئے ہیں اور شکست ہو گئے دشمنوں کو, تو میرا خیال ہے یہ قبل از وقت بیانات نون لیگ والوں کا ایک وتیرہ سا بن گیا, وہ قبل از وقت بیانات دیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ پھنس جاتے ہیں جب, تو اس کے بعد وہ ان کے لیے جائے فرار نہیں رہتی. تو میرے خیال ہے فریق ثانی جو ہے شہزاد اکبر یا شبلی فراز یہ نہیں کہہ رہے کہ جی
ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ قبل از وقت انہوں نے جو کامنٹس کیے ہیں یہ پھنس جائیں گے کل کو، اور سٹوری جو ہے مضبوط سٹوری ہے. تو اب میرا خیال ہے دیکھنا یہی ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے، کب آتا ہے، اس وقت کا ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے، اور شریف خاندان کو بھی اور ان کے مخالفین. رائٹ سر، ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں میں. لانگ مارچ کا اعلان ایک بڑی خبر ہے یا بس یہ خبر آئی اور چلی گئی، اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا؟ کیونکہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی اہداف ہی نہیں ہے، اور حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس پر ماہرین کی رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید. افتخار احمد صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ اب صرف فیس سیونگ کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ حکومت کا ماننا ہے؟ نہیں، حکومت کیا کہتی ہے اور اپوزیشن کیا کہتی ہے، میں نے آپ کے پہلے سوال کے میں یہ جواب دیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں جی، اور دونوں ہی ایک ایسی کھیل کھیل رہے ہیں جس میں اصل باتیں پیچھے چھپ گئی. ہر وقت ایک ہی بات کی رٹ لگائے جانا، کامیاب ہو گئے ناکام ہو گئے، کامیاب ہو گئے ناکام ہو گئے، یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کس قسم کا کھیل شروع ہے. ہم نے سیاست کو دیکھا ہے اس ملک میں، کم از کم میں نے ایز اے صحافی اور ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بہت قریب سے دیکھا. میں نے نہیں دیکھا تھا کہ 6 آدمی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک ہی ایشو کے اوپر، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے بس ہم نے قلعہ فتح کر لیا، حکومت نے کہہ رہی ہے کہ ہمارا قلعہ فتح نہیں ہوا. میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں. میں کسی بھی چڑھائی کے خلاف، وہ چڑھائی عمران خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی ہو، وہ دار القاضی صاحب نے کوشش کی ہو، وہ مولانا فضل الرحمان نے کوشش کی ہو، یا پی ڈی ایم کوشش کرے، میں ہر قسم کی چڑھائی جو پارلیمنٹ پہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کی مخالفت کروں گا، اور اس کے راستے میں آپ کو اس لانگ مارچ کے اہداف افتخار صاحب کیا دکھائی دیتے ہیں؟ اہداف تو ہر پارٹی جو ہوتی ہے اپوزیشن کی، اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا اقتدار میں آنے کے لیے ایک طریقہ کار کا تعین کیا جا چکا ہے آئین کے اندر. آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ کوشش کریں. یہ جلوس جلسہ کرنا چاہتے ہیں کریں، تو اس جلوس اور جلسے سے اہداف کیا ہوگا؟ نیا الیکشن تو 2023 میں ہوگا، اور 2023 تک یہ بے شمار لانگ مارچ کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اہداف ہے کیا آپ کا خیال ہے اس لانگ مارچ کے بعد الیکشن 2023 کے بجائے 2021 میں ہو جائیں گے، 22 میں ہو جائیں گے؟ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا، قوم کا، اور یہ حکومت سے ملے ہوئے ہیں کسی طور پہ. مجھے تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے یہ دونوں طرفوں پہ کھیل رہی ہے. کچھ اپوزیشن میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، کچھ حکومت میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، اور بیوقوف کون بن رہے ہیں؟ ہم لوگ. اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عوام کو. خرابی کیا ہو رہی ہے؟ اقتصادیات کی خرابی کیا ہو رہی ہے؟ سیاست میں جو ایک ٹالرنس تھی اس کا خاتمہ. عجیب قسم کی کھیل ہے. ایاز خان صاحب، یہ پچھلے 4-5 مہینے میں اپوزیشن نے جو سیاست کی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اس سے آپ کے خیال میں اپوزیشن کی کن سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے، کن کو نقصان ہوا ہے، یا کن شخصیات کو فائدہ ہوا ہے، کن کو نقصان ہوا ہے، یا مجموعی طور پر اپوزیشن جو ہے وہ اس نے خسارہ اٹھایا ہے؟ دیکھیں، بیسک ایشو جو اس ملک کا بن گیا ہے، پولیٹیکل وزڈم کہیں ختم ہو گئی بھی ہے. وہ وائز لیڈرز ہوا کرتے تھے، بہت بے شمار تحریکیں چلی ہیں. افتخار صاحب تو ظاہر ہے اب تحریکوں میں شریک بھی رہے ہیں، وہ اس لیے انہیں زیادہ ان چیزوں کو ہم سے بہت بہتر پتہ ہے. ہم چونکہ شریک تو نہیں رہے لیکن دوسری طرف بیٹھ کے دیکھ ضرور رہے ہوتے تھے، اور کوئی ویژن نظر آ رہا ہوتا تھا، کوئی وزڈم نظر آ رہا ہوتا تھا. ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. جیسے ایک کوئی آپ جب فٹ بال کا میچ جب شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جب بال لے کے چل رہا ہوتا ہے ایک پلیئر، تو وہ پاسز دے کے آہستہ آہستہ پھر انہوں نے آگے وہ ردم بنا کے پھر کہیں ڈی تک پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر وہ چانس ہوتا ہے کہ آپ گول کر لیں، یا مطلب وہ گول نہیں ہو سکتا تو پھر دوبارہ سے آپ کو پھر دوبارہ ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور پھر اسی طرح ردم میں جانا پڑتا ہے. یہاں ہوا یہ کہ پہلے دن مار دھاڑ پہ مبنی وہ ایک فلم دکھا دی گئی، اور وہ آر یا پار ہو جائے گا، اور یہ حکومت کو نکال کے ہم پھینک دیں گے اور گریبان سے پکڑیں گے اور یہ اور وہ.
ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے یہاں جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے نا لوگ بڑی جلدی اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ مہنگائی ایک تو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پاپولیرٹی لیول بڑی تیزی سے نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو دوسرا ہم موڑزوں پہ یقین رکھنے والی قوم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ صبح گورنمنٹ چینج ہوگی تو ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جائے گی، جس طرح عمران خان صاحب سے لوگوں نے امیدیں باندھی تھی کہ یہ آتے ہی پتہ نہیں، پھر انہوں نے کہا بھی کہ 100 دن میں یہ کر دوں گا اور 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کو جب ایک امید لیڈرز دلا دیتے ہیں کہ بس ہم نے جانا ہے اور یہ آپ نے جلسے میں آنا ہے اور اس کے بعد کل حکومت نہیں ہوگی، تو لوگوں کا جوش کہیں اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر جب آہستہ آہستہ آپ کے غبارے سے ہوا نکلنا شروع ہوتی، پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ حکومت تو جانی مانی نہیں ہے، یہی چکر ہمیں عمران خان صاحب دے رہے تھے، وہاں بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اب یہ چکر ان کے چکر میں کیوں آئے؟ پھر آہستہ آہستہ آپ کی لوگوں میں جب مایوسی بنتی ہے تو ظاہر ہے آپ میں بھی مایوسی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس طرح کے اعلانات شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ اس میں کوشش کرتے ہیں کچھ مسالہ ڈالنے کی، لیکن وہ مسالہ اس میں ڈل نہیں سکتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ گورنمنٹ کو فیور دے رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے۔ گورنمنٹ کے جو ریئل ایشوز ہیں جن پہ آپ کو گورنمنٹ کو مسلسل انگیج کرنا چاہیے تھا، مسلسل اس پہ ہٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں آپ نہیں کر رہے، آپ کہیں اور کچھ کر رہے ہیں، آپ فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس اسٹیج تک تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے سوا کسی کو فائدہ ہوا ہو اس ساری سچویشن کا۔ جی شاہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو 26 مارچ کا لانگ مارچ ہے نا، لانگ مارچ تو وہ خیر نہیں ہوگا، شارٹ مارچ ہی ہوگا، لیکن یہ اعلان جو ہے، لانگ مارچ اور شارٹ مارچ میں کیا فرق ہے؟ لانگ مارچ جو ہوتا ہے اس کے لیے لاکھوں لوگ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ شارٹ مارچ یہی ہوتا ہے جس طرح سے فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا، عمران خان صاحب نے کیا تھا، کہ آپ 2-4 ہزار لوگ لے کے چل پڑتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور اس کے بعد مایوس ہو کے گھر لوٹ آتے ہیں، یہ ہوتا ہے شارٹ مارچ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا ایک مقصد مجھے نظر آتا ہے۔ یہ سینٹ کے الیکشن میں جب حصہ لینے کا اعلان کر دیا گیا، استعفے نہ دینے کا فیصلہ ہو گیا، تو اس کے بعد ایک تو فیس سیونگ چاہیے تھی اپوزیشن کو، کہ کم از کم لوگوں کو بتائیں، کارکنوں کو بتائیں جی ہم کچھ کرنے، لیکن اس کا ایک مقصد بھی مجھے نظر آتا ہے۔ حکومت کو، الیکشن کمیشن کو، اداروں کو پریشرائز کرنا کہ ہمیں کم از کم سینٹ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ پریشر ہوگا کہ اگر آپ نے سینٹ کے الیکشن میں وہ کچھ کیا جو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں ماضی میں ہو چکا ہے، تو پھر ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہوں گے، پھر پوری اب ہم سسٹم میں واپس آ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو نعرہ لگایا تھا، نواز شریف صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا، مریم صاحبہ نے، وہ ایسا سسٹم سے باہر جا کے ہم حکومت گرائیں گے، نہ صرف حکومت گرائیں گے بلکہ آرمی چیف اور ISI چیف کو بھی ٹارگٹ کریں گے۔ اب وہ سسٹم میں واپس آ گئے ہیں، اور اب صرف ٹارگٹ جو ہے حکومت ہے، اور حکومت کا گرانا بھی مقصد نہیں ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، اور ایک اپنے اندر ایک رکھنا چاہتے ہیں، ہاتھ میں ایک لیور رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہاں دھاندلی ہوئی یا اس کی دھاندلی کے بیس پر ہم دوبارہ تحریک شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مجھے مقصد نظر آتا ہے، یہ بے مقصد چیز نہیں صحیح ہے۔ لیکن دوسری طرف تو افتخار صاحب اپوزیشن کا ماننا یہ بھی ہے نا کہ حکومت خوفزدہ ہے، وہ اوپن بیلٹ سے اس لیے الیکشن کرانا چاہتی ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کرائیں گے تو ان کے اپنے لوگوں کو ووٹ نہیں ملیں گے، اسپیشلی کے پی میں۔ تو کیا اگر اپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت خوفزدہ ہے، تو پھر شاہ صاحب کے تجزیے سے لگتا ہے کہ اپوزیشن خود بھی خوفزدہ ہے؟ دیکھیں یہاں تک کے پی کا تعلق ہے نا، کے پی تو میجورٹی سیٹ ول گو ٹو سینٹ، وہ تو ہے ہی ان کا صوبہ، ان کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ وہ 1-2 سیٹیں کوئی اور لے گیا دھڑا یا پارٹی یا فریق تو اور بات ہوگی۔ کے پی کے میں تو ان کی بالکل کلین سویپ آپ کہہ سکتے ہیں سینٹ میں۔ اب پنجاب میں 1 سیٹ دی جا چکی ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو، اور وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ جو الیکشن سے بہت پہلے کاغذات نامزدگی داخل کرانے سے پہلے ہی پاکستان کی سینٹ کے رکن بن چکے ہیں۔ اور جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی اپنی جو صورتحال ہے اس کو ریٹین کرنے کی کوشش بھی کرے گی، شاید 2-4 سیٹیں زیادہ لے جائے۔ بلوچستان کے اندر مکس نتائج آئیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے جس پہ ہمیں اتنا، میں پھر وہی کہوں گا، پہلا فکرہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، اصل جو معاملات ہیں اس سے توجہ ہٹائی گئی ہے. شکریہ ایاز خان صاحب، افتخار احمد صاحب اور اوریہ مقبول جان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ارشاد عارف صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی دن بھر گرما گرم پریس کانفرنسز کا سلسلہ جاری رہا. حکومتی سائٹ سے بھی پریس کانفرنسز ہوتی رہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی میڈیا پر بولتے رہے. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگرچہ یوم کشمیر ہونے کے باوجود جو لانگ مارچ ہے اور اپوزیشن کی سیاست کا ایک خاص رنگ ہے وہ نظر آ رہا تھا. پرائم منسٹر بھی اس کو رسپونڈ کرتے نظر آ رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لانگ مارچ جس کو مہنگائی مارچ کا نام دیا گیا ہے، یہ کتنی ہائپ بنا سکے گا؟ سینٹ الیکشن کے بعد کیا اس کی ہائپ شروع ہوگی، اس سے پہلے ہوگی؟ کیا سینٹ الیکشنز پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کس شکل کا لانگ مارچ ہوگا؟ اس کے اہداف کیا ہیں؟ اس سے کیا حاصل کرنا مقصود ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جس کا ہم گزشتہ روز بھی کسی حد تک ہم نے ڈسکس کیا تھا لیکن آج ذرا کچھ تفصیل سے بات کریں گے، حکومتی موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ. ڈاکٹر شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان سے استعفے ہوں گے، نہ انہوں نے کوئی تحریک چلانی ہے. اب تو وہ کر رہے ہیں لانگ مارچ اور ان کے پاس ریزن بھی بڑی ویلڈ ہے اور وہ مہنگائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج آپ کے جو چھٹا یوم ولادت ہے 92 کا، اس پہ آپ کو مبارکباد دوں گی. اور چونکہ یہ آپ کا جو ایک حق اور سچ کا سفر ہے، وہ ایسا منفرد آپ کا اعزاز ہے کہ آپ نے جس طرح اپنی سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کو اپنے چینل کے ذریعے پروموٹ کیا ہے، اور جس طرح پاکستان کی جغرافیکل اور نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کے محافظ بن کے 92 کھڑا ہوا ہے، وہ قابل تحسین ہے. بہت شکریہ. دوسری بات، جو آج آپ پی ڈی ایم کا درد بیان کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم کے درد میں اب وہ لا علاج مرض کی شکل اختیار کر گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کل کا دن جو تھا وہ قومی یکجہتی کا دن تھا. کل کا دن قومی ہم مانگی کا دن تھا. مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے یک زبان یک آواز ہو کے تو ان کی ساتھ ہونے والی ناانصافیاں اور جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہے اس کو نہ صرف کنڈیم کرنا تھا، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ایک مؤثر آواز بن کے دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی تحریک جدوجہد آزادی اور حق خود ارادیت کی جو تحریک ہے اس میں پاکستان ان کی طاقت ہے. لیکن بدقسمتی سے پی ڈی ایم جس کا ٹارگٹ اور ان کی توپوں کے دہانے پہ مودی اور ہندوستانی قیادت کا بیانیہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کل کے دن بھی مظفر آباد میں کھڑے ہو کے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف کیا، اور وہ توپیں جو ہیں وہ مودی کے حوالے سے خاموش نہیں، اور انہوں نے وہاں جا کے بھی قومی وحدانیت کو پارا پارا کر کے جو ان مظلوم کشمیریوں کے زخموں پہ نمک پاشی کی، پوری قوم نے ان کا وہ چہرہ جو ہے وہ دیکھ لیا. لیکن ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر نے بھی تو یہی کیا، انہوں نے بھی کوٹے میں کھڑے ہو کر اعلان کا یہی بات، ہیڈ لائن تو انہوں نے بھی یہی بنوائی. دیکھیں بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر اس سے پہلے یہ جو بیانیہ ان کی طرف سے آیا تھا وہ پرائم منسٹر کا ان کو جواب تھا، جو شروع صبح سے جنہوں نے 21 توپوں کی سلامی وزیر اعظم پہ تنقید کر کے وہ اپنے ہی پول میں گول کرنے سے جنہوں نے شروع کیا 5 فروری کا دن، ان کو جواب تھا. اور پرائم منسٹر نے وہاں ہندوستانی توپوں کو بھی خاموش کرایا، اور یہ جو نکارہ میزائل تھے جو ہمیشہ جو ہے مس ٹارگٹ پہ جاتے ہیں، جن کا ٹارگٹ فکس نہیں ہے، ان کو بھی انہوں نے ملیہ میٹ کیا. جو آپ کا سوال تھا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو آخر کار دکھایا. دیکھیے کیا کر دکھایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، استعفوں کے پیچھے یہ چھپ کے، اور انہوں نے کہا جی عدم اعتماد کرنا ہے. عدم اعتماد کرتے کرتے حکومت کے خلاف یہ ایک دوسرے پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے اب جو ہے وہ لانگ مارچ کی جو 26 مارچ کی ڈیٹ دی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ
اپنے پاؤں پہ انہوں نے خود کلہاڑا نہیں مارا بلکہ پاؤں کو کلہاڑے پہ مارا ہے. حکومت کو یہ انہوں نے چیلنج کی دیا ہوا تھا سینٹ الیکشن. یہ سارے جو تابڑ توڑ حملے اور یہ جو رسہ کشی اور یہ سارا جو ان کا عمل تھا اس کے پیچھے یہ تھا کہ سینٹ میں حکومت کو واضح اکثریت نہیں لینے دینی, جس کی آڑ میں اس کو ناکام بنانے کے لیے کہ اس سے پہلے حکومت جائے تاکہ ہم سینٹ میں اپنی عددی برتری حاصل نہ کر سکیں. اب یہ کتنا معصومانہ سوال ہوگا آپ کا بھی کہ بھئی یہ اس کے بعد کا لانگ مارچ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی. سیاسی حیثیت اس کی زیرو, کیونکہ حکومت ان کو بچھاڑ چکی ہوگی اور حکومت اپنی اکثریت لے چکی ہوگی. باقی صرف یہ فیس سیونگ ہے ان کی, اور وہ فیس سیونگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. خوش دلی سے دیں گے فیس سیونگ؟ دیکھیں 1.5 ماہ پہلے جس لانگ مارچ کا وہ اعلان کر رہے ہیں, تو مارچ میں تو ویسے ہی بہار کا موسم ہوتا ہے, خوشبوئیں کا موسم, پھولوں کا موسم, وہاں یہ بدبودار بیانیہ ویسے ہی نہیں چل سکتا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ استحکام ہو, ملک کے اندر ایک معاملات جو ہیں خوش آہنگی سے خوش اسلوبی سے چل رہے ہوں, انگیج کیا جائے اپوزیشن کو. دیکھیں 2 ایشوز پہ, ایک تو یہی جو کل کا دن تھا 5 فروری کا, کیا بہتر نہیں تھا حکومت پہلے ہی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کوئی متفقہ قرارداد جو ہے وہ تیار کرتی اور پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی, منظور کرائی جاتی. اس سے پہلے اور جو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ جو اوپن بیلڈنگ آپ کرنا چاہتے ہیں اس پر اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر ان کو انگیج کر کے ان کو یہ یاد کرا کے کہ آپ نے میثاق جمہوریت میں وعدہ کیا ہے اس کا, تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم ترمیم کریں. دونوں مواقع پر حکومت نے بھی تو کچھ نہیں کیا, تو اس کے پاس شور مچانے کے علاوہ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے یہ جو اجلاس بلایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک کنسلٹیشن کریں اور ایک پارلیمانی کمیٹی ہماری پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں پارلیمنٹ میں تمام موجود جماعتوں کے ساتھ کنسلٹیشن اور اس امینڈمنٹ کے حوالے سے ان کے ساتھ رابطے میں ہے, کیونکہ ایک پارلیمانی سسٹم کے اندر جو پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتیں ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتی رہتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تمام تر حکومتی جو سوچ تھی اس کو انہوں نے سبوتاز کر دیا. ان کے وہ تمام درباری ہواری ترجمان جو ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ کہ حکومت ہم سے بھیک مانگ رہی ہے کہ آپ ہمیں اس ترمیم پہ سپورٹ کریں. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپوزیشن کے دروازوں پہ دستک دیتی ہیں فار پبلک انٹرسٹ اور فار نیشنل انٹرسٹ. اس میں کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی, اس میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے. تو اپوزیشن نے اس کو بھی سیاسی رنگ دیا اور پھر جس طرح کا کھاڑا بنایا پارلیمنٹ کو, جس طرح سے انہوں نے کاپیاں پھاڑیں, جس طرح بے تکیری کی پورے کی پوری پارلیمنٹ کے اندر, جس طرح کا ایک مذاق اڑایا گیا, تو یہ اس سے بڑی اور جمہوریت کے ساتھ ناانصافی ہو نہیں سکتی کہ جب آپ اقتدار میں ہیں, حکومت میں ہیں, تو پارلیمنٹ آپ کو چاہیے فنکشنل اور آپریشنل, اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بھی آپ بات کرتے ہیں. اور جب آپ حکومت سے باہر ہو جائیں تو پھر آپ کو اپوزیشن میں آپ کا جو آئینی رول ہے آپ اس کو بھول جائیں, اور پھر آپ اس طرح کا ماحول بنائیں پارلیمنٹ کے اندر کہ جہاں پہ اوور آل ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جائے اور تانا زنی ہو, لان تان ہو, اور اس طرح کی صورتحال ہو کہ جہاں پہ آپ قوم کے جو دیکھنے والے ہیں, جو لائیو ان تقریروں کو دیکھ رہے تھے, اس عمل کو دیکھ رہے تھے, ان کی پھر آپ دل آزاری کریں. اور یہ ہوا, اور یہ الٹیمیٹلی سیاست سے لوگوں کو متنفر کرنے کا ایک عمل ہے کہ لوگ کہیں کہ جس پارلیمنٹ میں میرے لیے وقت نہیں ہے, جس پارلیمنٹ میں میرے لیے یہ مل بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, تو اس کا خرچہ جو ہے وہ ہر ایم این اے ایم پی اے کا پاکس پریویلیجز کی صورت میں یہ قوم برداشت کرتی ہے. اب دوسری بات آپ نے کہی کہ چونکہ 5 فروری کا ہم مانگی کیوں نہ پیدا کر سکے, وہ اجلاس کا مقصد ہی یہ تھا
کہ ایک تو ہم اس آئینی ترمیم پہ بات کریں، دوسرا 5 فروری کا دن ایک یکساں آواز جو ہے وہ اتنی طاقت سے گونجے کہ ہندوستانی عواموں میں کم از کم لرزہ طاری ہو کہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اگرچہ کہ اکیلے اپنی اپنی جگہ پہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ ان مظلوم کشمیریوں کی اس جدوجہد کو فراموش نہیں کر سکتی، لیکن جو ایک یکجہتی سے میسج جانا چاہیے تھا وہ نہ ہو گیا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جن کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت مظفر آباد گئی تھی، وہاں جا کے انہوں نے مودی سے اظہار یکجہتی کر دیا، اور کشمیری مجاہدین کی پیٹھ میں اداروں پہ تنقید کر کے حکومت کو متنازع بنا کے وہ چھرا بھی گھونپ دیا کہ جو طاقت سے وزیر اعظم عمران خان مودی اور ان کے ریاستی اداروں کو للکارتے ہیں، تو وہ یہ آواز جو ہے متنازع بنا دی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مودی کو تقویت دینے وہاں پہنچے، وہ کشمیریوں کی کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو یہ نادانی ہے، یہ اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ جس دن ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت تھی اس دن بھی اپوزیشن نے اپنے روایتی سیاسی جو کھاڑے میں کھڑے ہو کے اپنا مال اور اپنا چورن بیچنے کی جو ریسپی تھی وہ وہاں بھی انہوں نے بیچی، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو کہا کہ لانگ مارچ ناکام ہو جائے گا، بظاہر لگتا بھی یہی ہے، پولیٹیکل انالیسس بھی سب کا یہی ہے کہ اس سے حکومت جائے گی نہیں، جو دعوے وہ کر رہے ہیں وہ ہوگا نہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ ان کے پاس مہنگائی کو بنیاد بنا کر ایک ویلڈ ریزن ہے یہ لانگ مارچ کرنے کی؟ آپ بھی ہوتے شاید، اور اتنی مہنگائی ہوتی تو آپ بھی لانگ مارچ کرتے اپوزیشن میں رہ کے۔ دیکھیں اسی میں اضافہ ہے کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ابھی تک 2.5 سال میں حکومت کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے، اور اسپیشلی وہ حکومت جو 2 خاندانوں کی غلامی سے لوگوں کو نجات دلا کے ایک تیسرے آپشن کے طور پہ اس نظام کو بدلنے آئی ہو اور عوام کے رائٹس ان کو دینے کے لیے پرعزم ہو، لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم مہنگائی کے اس مشکل ترین جو چیلنج ہے اس سے آگاہ نہیں ہے، اور یا عوام کے درد کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ جڑا ہمارے لیے کیا چیلنج ہے؟ سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ مہنگائی کا نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جو ہے وہ ایک جب پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور اوورآل بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے ضروریات اشیاء پہ مہنگائی کی صورت میں، لیکن پٹرول بھی آپ کا ظاہر ہے آپ امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جڑا جو بجلی کے قیمتوں کا ٹیرف کا ڈٹرمینیشن ہوئی ہے، یہ پچھلے آئی پی پیز اور اس کے ساتھ جو پاور جنریشن کمپنیز کے ساتھ معاہدے ہیں جس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور ہم مرحلہ وار وہ نظر ثانی کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا فیکٹر جو ہے ہم اس کو ہر حال میں کرٹیل کرنے کے لیے ہر سطح پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، تمام صوبائی حکومتیں اس حوالے سے آن بورڈ ہیں، لیکن پنجاب کے اندر خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے مہنگائی سے نپٹنے کے لیے جو ٹاسک فورس بنائی اس کو یہ اسائنمنٹ تھی کہ وہ سستے بازار بھی لگائے، اور پنجاب بھر میں وہ سستے بازار لگائے گئے، ارزاں نرخوں پہ شہریوں کو فراہمی اشیاء یقینی بنائی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو ملاوٹ مافیا ہے، جو منافع خور ہیں، انہوں نے چونکہ ایک ماضی میں ایک ایسا میکانزم پلان کر کے وہ مڈل مین پروفٹ لیتا رہا اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا تھا، اب پہلی دفعہ چونکہ اس کو بھی قانون کے تابع آنا پڑ رہا ہے اور وہ بھی جواب دہ ہے، تو لہٰذا کچھ مصنوعی بحران بھی پیدا کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، اور وہ مافیاز جن سے ہم لڑ رہے ہیں وہ چونکہ یہ پنپتے رہے، سیاسی پشت پناہی ان کو ملتی رہی، اور پولیس کی اور دیگر اداروں کے تحفظ میں یہ مافیا فروغ پاتا رہا، اب جب ان کا سر قلم کرنے کے لیے حکومت نکلی ہے اس مہنگائی کا،
تو یہ اس کے راستے میں سب سے بڑا سپیڈ بریک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس درد کا، اس مسئلے کا، اس چیلنج کا حل صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے۔ جن دو کو وہ آزما چکے ہیں ان کی آواز وہ نہیں سنیں گے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ مشکل کے باوجود بھی عوام پی ایم ایل این یا دیگر جماعتوں کی طرف کسی طرح بھی متوجہ نہیں ہو رہے، اور آج بھی ان کو یہ یقین کامل ہے کہ عمران خان ہی اس پاکستان کو اس بھنور سے نکالے گا، اور عمران خان کی قیادت میں ہی مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، یا اوورآل جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں ان کو ہم اوور کم کریں گے اور ان سے نبرد آزما ہوں گے، کیونکہ عمران خان کی ایک صاف شفاف قیادت جو ہے وہ پاکستان کو ہر کڑی اور مشکل گھڑی میں ہر طرح سے نہ صرف سپورٹ کر رہی ہے بلکہ عمران خان کی کریڈیبلٹی سے ان مسائل پہ قابو پانے میں ہمیں مدد ملے گی۔ جی ارشاد صاحب، دیکھیں یہ مہنگائی کا ایشو تو ایسا ہے، اپوزیشن تو اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے نہیں، یہ الگ ایشو ہے، لیکن حکومت کو سنجیدگی سے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ پٹرول کا مہنگا ہونا اور بجلی کا مہنگا ہونا یہ فیکٹر ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہیں اور کسان سے سستے داموں خریدی جاتی ہیں، وہ اگر مارکیٹ میں پہنچ کر اور دکان پر پہنچ کر مہنگی بکتی ہیں تو اس میں سارا قصوروار ہم نہ اپوزیشن کو ماضی کی پالیسیوں کو قرار دے سکتے ہیں، نہ پٹرول اور بجلی کو دے سکتے ہیں۔ وہ جو گرفت ہے انتظامیہ کی، ایڈمنسٹریشن کی، اس پر اصل میں حکومت کو خاص طور پر صوبائی حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے، اور محسوس یہ ہوتا ہے یہ اس بات سے شاید اتفاق نہ کیا جائے کہ جو مافیاز ہیں وہ اپنی سٹرگل تو کر رہے ہیں اور عمران خان اکیلے اس سے نبرد آزما بھی ہیں، لیکن صوبائی حکومتوں میں ان کی حیثیت جو ہے مضبوط ہے، کہیں نہ کہیں ملی بھگت ہے، کہیں نہ کہیں جوڑ توڑ ہے، اور کہیں نہ کہیں صوبائی حکومتوں کی کمزوری ہے، ٹیم کی کمزوری ہے، کپتان کی کمزوری ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پر اگر حکومت توجہ نہیں دیتی تو اپوزیشن اس کو ایشو بنا سکتی ہے، اور ایک وقت آئے گا، اگر مثال کے طور پر اب یہ معاہدے ہو چکے ہیں آئی پی پیز سے، یعنی 47 یا 48 میں سے 41 کے ساتھ جو ابھی تازہ خبر تھی 41 کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے ہو چکے ہیں، اس کا امپیکٹ آنا چاہیے۔ ادھر معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا وہ جو توانائی کے وزیر ہیں اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی 2 روپے بجلی بڑھانے کا اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تضاد ہے اس کو بھی حکومت ختم کرے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹیرف کم کرنے کے لیے معاہدے کر رہے ہیں، وہ جو چارجز ہیں کمپنیاں چارج کرتی ہیں، کیپیسٹی چارجز ہیں وہ کم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ہی بجلی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہے کہیں نہ کہیں حکومت کی، صوبائی حکومتوں کی کمزوری بھی موجود ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا آخری سوال میرا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ چاہیں تو اس کا مختصراً جواب دے دیجیے گا۔ وہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو حکومت نے دعویٰ کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ ہم چوروں سے لوٹا ہوا مال برآمد کریں گے، اب کیسز کی نوعیت یہ ہے کہ 1.5 سال میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان پر جو منشیات کا معاملہ ہے اس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اگرچہ اس میں انہی کی اپنی ریزن ہے کہ وہ کبھی خود نہیں آتے، کبھی ان کے وکلاء نہیں آتے اور وہ لمبی تاریخیں مانگتے ہیں۔ اس طرح سے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف صاحب کا جو ہے 110 گواہان ہے، چوتھے 5ویں کی ابھی جرا مکمل ہوئی ہے، لگتا نہیں ہے کہ جس رفتار سے کیسز چل رہے ہیں اگلے 5 سال میں بھی مکمل ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کا ٹینیور مکمل ہونے تک کچھ آپ ثابت کر پائے ہوں گے کسی ایک کی کرپشن؟ چاہے خواجہ آصف صاحب اندر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب پر 2 کیسز چل رہے ہیں، اس کے علاوہ شہباز شریف، حمزہ اور پوری فیملی جو ہے، آپ اس کو منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہر وہ پاکستانی جو ہے اس کا جواب جاننا چاہتا ہے، اور وہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی گینگ اور مافیاز ہیں جن پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے ان کو قانون کے تابع کیسے لایا جائے اور کب لایا جائے، اور کس طرح جو آپ ان کا لوٹ مار کا جو مال ہے وہ کیسے برآمد کیا جائے۔ تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی اس قوم سے کمٹمنٹ ہے، اور حکومت پرعزم ہے کہ ہم ان تمام تر کوتاہیوں کے باوجود وہ گیپس جو انسٹیٹیوشنز میں موجود ہیں
وہ جو پروسیکیوشن کا ایک ہمارا سلو پروسیس ہے، جو ہمارا انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ ایک پراپر سٹرکچرڈ ابھی تک وہ میکنزم جس کے تحت ہم تمام جو وائٹ کالر کرائم اور ان کے ساتھ جڑے فورنزک پروفز ہیں ان کو ہم حصہ بنا سکیں اپنی انویسٹیگیشن کا، اس کو افیکٹو بنانے کے لیے پہلی دفعہ ہماری جو لیگل ریفارمز ہیں اس میں یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہوئی ہیں، تاکہ جہاں آپ پروسیکیوشن کو اپنے لیے ایک افیکٹو اور اسٹرانگ امپاورمنٹ کی طرف جائیں، ساتھ ساتھ آپ لیگلی وہ جو ہماری انویسٹیگیشن پروسیس ہے اس کے اندر بھی ایک مؤثر انویسٹیگیشن میکنزم کے ذریعے جو شواہد ہیں، جو ہمارے پاس گواہان ہیں، ان کو بھی ہم پراپرلی افیکٹولی یوٹیلائز کر سکیں۔ تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سلو پروسیس ہے، اس کو ایکسپیڈائٹ ہونا چاہیے، اس کو وار فوٹنگ پہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تمام جو ترجیحات ہیں ان سے نکل کے نمبر 1 ترجیح جو اس حکومت کی ہے وہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور قانون سب کے لیے یکساں کا جو نعرہ ہے اس کی حقیقی تعبیر دیں کہ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس نے غلط کیا ہے اور وہ قانون کے شکنجے سے بچ نہ پائے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو کوئی بھی زبردستی اس کو قانون کے شکنجے میں نہ لا سکے۔ تو یہی وہ میرٹ ہے، یہی وہ انصاف پہ مبنی معاشرہ ہے جس کی تشکیل کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت پنجاب جو ہے وہ پرعزم ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ مضبوط ہو، ہمارا بینچ اور بار کا جو ایک رشتہ ہے وہ مؤثر ہو، اور ہمارے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ادارے ہیں وہ فعال ہوں۔ تو یہی وہ عمل ہے جس سے ہم ان کیسز کو حتمی نتائج تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔